ناظرین و سامعین، یہ جو واقعہ ہے مکاشفۃ القلوب جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام نے جو ہے پوچھا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، موت کے لیے جب آؤں گا تو آنے سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ ناظرین و سامعین، عرض کرنے لگے کہ اب ملاقات کے لیے آیا ہوں، جب موت کے لیے آؤں گا تو 2 یا 3 قاصد پہلے بھیجوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایج ہے وہ اختتام کو پہنچی تو ملک الموت آئے اور پھر پوچھا کہ اب کس کام کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں یا روح قبض کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ عرض کی کہ اب روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن قاصدین کا آپ نے کہا تھا وہ تو نہیں آئے؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، سیاہ بالوں کے بعد سفید جو آنا شروع ہوئے یہ میرے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ پھر قوت کے بعد ضعف آ گیا، ضعیفی آ گئی، تو یہ بھی میری طرف سے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ بالآخر سیدھی کمر میں خم آ گیا تو یہ بھی میرے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ بنی آدم کی اکثریت کے لیے یہی میرے 3 قاصد ہوتے ہیں، یعنی سیاہ بالوں کے بعد سفید آ جانا، اور قوت کے بعد ضعف آ جانا یعنی جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جانا، اور بالآخر اتنا بڑھاپا آ جائے، اتنی بیماریاں آ جائیں کہ سیدھی کمر خم ہو جائے، جھک جائے، تو فرمایا کہ یہ میرے قاصدین میں سے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں بھی ہم ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں جو ہمت ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نہیں ہوتی۔ پھر 40 سال کے بعد آپ ادھیڑ عمری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، پھر ناظرین آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف۔ لیکن بڑھاپا کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ کسی بوڑھے آدمی سے بھی کہیں نا کتنی عمر ہے تو تھوڑی سی گھٹا کر بتائے گا، اور اگر اس کے بال سفید ہوں تو وہ تھوڑا سا چھپائے گا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جب بڑھاپا آ جائے اور اسی طریقے سے جب ادھیڑ عمری آ جائے، پھر بڑھاپا آ جائے، ہڈیوں میں ضعف پیدا ہو جائے، کمر خم ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ اب یہ قاصدین آ رہے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا۔ اور ویسے بھی ناظرین، ہمیں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، اپنے ماں باپ کی آرزوؤں کا مرکز ہے، اس کی ابھی شادی ہونی ہے، اسے ماں باپ کا بازو بننا ہے، وہ نہیں دیکھتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ موت اپنے پنجوں میں لے کر اڑ جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے ہمیں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جوانی میں ہی جب پوری قوت ہونا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جوانی میں عبادت شیوائے پیغمبری ہے۔ جوانی میں عبادت کیجیے کہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ورنہ بوڑھا ہو کر تو شیر بھی شریف ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑھاپے میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب فضل فرما دے، جب کرم فرما دے، جب آپ کو ترغیب ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ جب قوت میں ہوں اور تب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، گناہوں کو چھوڑیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔